شادی کے بعد کیا کرے گی؟ میرا نام وقار ہے، عمر 38 سال، میری شادی نمرا سے 7 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اذلان، 5 سال کا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری شادی مثالی ہے، مگر بری بھی نہیں ہے۔ عام میاں بیوی کی طرح کبھی محبت، کبھی ناراضی، کبھی خاموشی، کبھی چائے کے کپ پر صلح۔ بس ایک بات تھی جسے میں شادی کے بعد کبھی زبان پر نہیں لایا۔ نمرا شادی سے پہلے میری منگیتر تھی، اور منگنی کے دنوں میں اس سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ غلطی چھوٹی نہیں تھی، وہ کسی اور شخص سے ملتی رہی، مجھے پتا چلا تو میری دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ نمرا روئی، بہت روئی، کہتی رہی، وقار، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کمزور پڑ گئی تھی، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ میرے گھر والوں نے کہا، رشتہ ختم کر دو۔ دوستوں نے کہا، جو شادی سے پہلے ایسا کرے، شادی کے بعد کیا کرے گی؟ میں نے سب کی باتیں سنی، پھر ایک رات اکیلے بیٹھ کر سوچا کہ انسان غلطی سے بڑا ہوتا ہے یا غلطی انسان سے بڑی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ کئی مہینے میرے اندر شک، تکلیف، غصہ، بے عزتی سب ساتھ رہتے رہے، مگر نمرا نے بھی کوشش کی، اس نے رشتہ بچانے کے لیے صبر کیا۔ میں نے بھروسہ دوبارہ بنانے کے لیے وقت لیا۔ 1 سال بعد ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے اس بات کو کبھی ویپن نہیں بنایا، نہ جھگڑے میں یاد دلایا، نہ تانے میں، نہ کسی محفل میں۔ میں نے سوچا جس بات کو معاف کر دیا، اسے بار بار زندہ کرنا معافی نہیں، سزا ہے۔ پھر 3 دن پہلے میرا دوست عاصم میرے گھر آیا، چہرہ اترا ہوا تھا۔ بیٹھتے ہی بولا، یار، میری منگیتر کو سب پتہ چل گیا ہے۔ میں سمجھ گیا، عاصم کی عادتیں مجھے پہلے سے معلوم تھیں۔ وہ ایک لڑکی سے منگنی کر کے دوسری سے باتیں کرتا رہا، اب پکڑا گیا تھا۔ وہ آدھا سچ، آدھا بہانہ، آدھا پچھتاوا لے کر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ نمرا بھی وہیں صوفے پر بیٹھی چائے ڈال رہی تھی، وہ سب سن رہی تھی۔ عاصم چلا گیا تو نمرا پھٹ پڑی، اگر وہ لڑکی اسے معاف کر دے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوف ہوگی۔ میں خاموش رہا، نمرا بولتی گئی، ایسے مرد کبھی نہیں بدلتے، جو شادی سے پہلے دھوکہ دے، وہ شادی کے بعد بھی دے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت یقین سے بول رہی تھی، ایسے جیسے یہ کوئی اصول ہو یا پتھر پر لکھی ہوئی بات۔ پھر اس نے کہا، تمہیں اس لڑکی کو کال کرنی چاہیے، اسے سمجھاؤ کہ رشتہ ختم کرے، زندگی برباد کرنے سے پہلے آنکھ کھول لے۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر مجھے لگا کسی نے میرے سینے میں بہت پرانی چیز دوبارہ رکھ دی ہے۔ وہی دن، وہی انکشاف، وہی رونا، وہی معافی، وہی لوگ جو مجھے کہتے تھے، وقار، بے وقوف نہ بنو۔ میں نے نمرا سے کچھ نہیں کہا، بس کپ میز پر رکھ دیا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا۔ نمرا سو گئی تھی، اور میں اپنے ہی فیصلے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر نمرا کی بات درست تھی، تو پھر میں کیا تھا؟ بے وقوف، کمزور، یا وہ آدمی جس نے ایک گرے ہوئے شخص کو دوبارہ کھڑا ہونے کا موقع دیا تھا؟ اگلی صبح سے میں خاموش ہو گیا۔ نمرا نے 2-3 بار پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، لیکن کچھ نہیں، کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرے دن اس نے تنگ آ کر کہا، وقار، تم مجھ سے عاصم کے مسئلے پر ناراض ہو۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، عاصم کے مسئلے پر نہیں، اپنے مسئلے پر۔ وہ حیران ہوئی، ہمارا کون سا مسئلہ؟ میں مسکرا دیا، مسکراہٹ نہیں تھی، تھکن تھی۔ تمہیں واقعی یاد نہیں؟ اس کا چہرہ بدل گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف واپس آیا، جسے میں نے سالوں پہلے دفن سمجھا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، وقار۔ میں نے کہا، تم نے کہا جو عورت بے وفائی معاف کرے وہ بے وقوف ہے۔ وہ چپ رہی۔ تو میں کیا تھا نمرا؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جس میں 7 سال کی شادی، ایک بچہ، ہزاروں روزمرہ باتیں، اور ایک پرانا زخم سبا کر بیٹھ گئے تھے۔ نمرا کے ہونٹ کانپے، میں نے وہ بات تمہارے لیے نہیں کہی تھی۔ میں نے جواب دیا، لیکن بات تو وہی تھی۔ وہ بولی، میں عاصم جیسے مردوں کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اور جب تم نے کیا تھا تو وہ غلطی تھی، جب عاصم نے کیا تو فطرت۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے معاف کیا تھا۔ ہاں، پھر آج کیوں؟ میں نے بات کاٹ دی۔ میں نے تمہیں معاف کیا تھا، نمرا،
मगर शायद मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मेरी माफ़ी को मेरी बेवकूफ़ी करार दे दोगी। वो रोने लगी, मगर इस बार इसके आंसुओं ने मुझे फौरन नरम नहीं किया, क्योंकि बाज़ आंसू पछतावे के होते हैं और बाज़ अपने पकड़े जाने के। मैं नहीं जानता था ये कौन से थे। मैंने कहा, तुम जानती हो मुझे सबसे ज़्यादा क्या तकलीफ़ हुई। वो खामोश रही। ये नहीं कि तुमने आसिम को बुरा कहा, वो गलत है, उसे बुरा ही कहना चाहिए। तकलीफ इस बात की हुई कि तुमने माफ़ी को कमज़ोरी बना दिया, वही माफ़ी जिस पर हमारा घर खड़ा है। निम्रा ने सर झुका लिया। मैंने पहली बार वो जुमला कहा जो 7 साल से मेरे अंदर कहीं बंद था। मैंने तुम पर रहम नहीं किया था, मैंने तुम्हें मौका दिया था, और मौका देने वाला बेवकूफ़ नहीं होता अगर सामने वाला इस मौका की लाज रखे। वो बहुत देर तक रोती रही, फिर बोली, मैंने खुद को उस वाक़ये से अलग कर लिया था, शायद मैं चाहती थी कि वो निम्रा कोई और थी। मैंने कहा, गलती करने वाले अक्सर यही करते हैं, अपना माजी भूल जाते हैं मगर दूसरों के लिए अदालत बन जाते हैं। इस दिन हमारी बहुत लंबी बात हुई, तल्ख भी, ज़रूरी भी। मैंने इसे बताया कि इसके अल्फाज ने मेरे अंदर दोबारा शक पैदा कर दिया है। यहाँ तक कि एक लम्हे को मैंने अज़लान को देखकर भी सोचा, क्या मैं फिर बेवकूफ़ तो नहीं बना। ये सोच आते ही मुझे अपने आप से नफ़रत हुई। बचे गुनाहों का हिसाब नहीं होते, और शक अगर ज़बान से पहले दिल में दाखिल हो जाए तो घर का दूध भी कड़वा लगने लगता है। निम्रा ने मेरी बात सुनी, इस बार दिफा कम किया, रोना कम किया, और पहली बार कहा, वक़ार, मैंने तुम्हारी माफ़ी की तौहीन की है। ये जुमला सुनकर मेरे अंदर का वज़न ज़रा सा हिला। इसने कहा, मैं आसिम की मंगेतर को मशवरा देने वाली कौन होती हूँ। मुझे तो अपनी ज़िंदगी हर रोज़ इस शुक्र के साथ गुजारनी चाहिए कि मुझे दूसरा मौका मिला। मैंने कहा, दूसरा मौका मिलना नेमत है, मगर दूसरे मौका का मतलब ये नहीं कि इंसान दूसरों पर पत्थर फेंकने लगे। कुछ रिश्ते एक दिन में नहीं टूट जाते और एक दिन में ठीक भी नहीं होते। हम अब भी बात कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। निम्रा ने आसिम की मंगेतर को कॉल नहीं की। मैंने आसिम से कहा, अगर वाकई शर्मिंदा हो तो पहले अपने अंदर सच पैदा करो। माफ़ी मांगना आसान है, माफ़ी के काबिल बनना मुश्किल है। और अपने घर में मैंने एक बात सीख ली, माजी को हमेशा कब्रिस्तान नहीं बनाया जा सकता, कभी कभी वहाँ जाना पड़ता है। देखना पड़ता है कि जो दफन समझा था वो कहीं जख्म बनकर जिंदा तो नहीं। आज भी मैं निम्रा से मोहब्बत करता हूँ, मगर अब इस मोहब्बत में एक नई शर्त है। हम दोनों अपने माजी को भूलकर नेक नहीं बनेंगे, हम इसे याद रखकर नरम बनेंगे। क्योंकि जिस इंसान को कभी माफ़ी मिली हो उसे दूसरों के लिए फैसला सुनाने से पहले अपनी आंखें झुका लेनी चाहिए। हर बेवफाई मुआफ़ नहीं होनी चाहिए। ये भी सच है, हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं, मगर ये भी सच है कि जो शख्स खुद किसी की माफ़ी पर खड़ा हो उसे माफ़ी मांगने वालों पर हंसने का हक नहीं होता। और जो मोहब्बत तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दे चुकी हो उसे कभी अपनी ज़बान से बेवकूफ़ी मत कहना।